ہمارے دبنگ نیوز پہ یہ شو پسند کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ کمنٹس بھیجتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں, اور ہمیشہ کی طرح آپ کی بےحد فرمائش پر آپ کے من چاہے سیاستدان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق سلیم صاحب, جو کہ صوبائی اسمبلی سے امیدوار ہیں, ترازو کا نشان ہے, امیر پنجاب جو ہے وہ جماعت اسلامی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ قومی یکجہتی کونسل کے صدر بھی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. سر بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, کمپین آپ کر رہے ہیں اور لوگوں کی خدمت میں بھی آپ سر فہرست ہیں. گجرات کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور جو ملکی سیاست اس وقت ہے اس پہ بھی ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے گجرات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں سر, کہ یہاں پہ بہت ٹف مقابلہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ چودھری برادران اور اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کی کافی فیور میں ہیں لوگ. جماعت اسلامی کس طرح سے لوگوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ ان میں یہ شعور بیدار کر رہی ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر بھی اس کو قبول کیا جائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دبنگ نیوز کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. چودھری برادران گجرات میں آج کے اقتدار میں نہیں ہیں, یہ ضیاء الحق کے زمانے سے مسلسل اقتدار کے اندر ہیں. ہر دور میں وزارتوں کے اندر بھی رہے ہیں, وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں, اور چودھری شجاعت صاحب قائم مقام وزیر ہیں, عبوری طور پر وزیر اعظم بھی رہے ہیں. لیکن آج کا گجرات جو ہے کھنڈرات کا گجرات ہے, منجداڑوں کا منظر پیش کر رہا ہے. گجرات کے شہری پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں, سڑکیں اجڑی ہوئی ہیں, امن و امان کی صورتحال ابتر ہے. ان کے دور میں زمینوں پہ قبضے ہوتے رہے ہیں. پی ٹی آئی اقتدار کے اندر آئی تو لوگوں کو بڑی امید تھی پی ٹی آئی سے. پی ٹی آئی کے جو سٹی ایم پی تھے وہ صرف شرافت کا لبادہ یا شرافت ہی کو لے کے بیٹھے رہے, اور ان کے اقتدار کے اندر انہی کی پارٹی کے اتحادیوں نے یہاں خوب کمیشن اور کرپشن کی, لوگوں کے زمینوں پہ قبضے ہوئے, من پسند افراد کو لایا گیا اور ان کے ذریعے انسانوں کا غلام بن کر رکھا گیا. جماعت اسلامی اس ملک کے اندر ایک حقیقت ہے جس نے خدمت خلق کے دائروں کے اندر کرونا ہو, زلزلہ ہو, سیلاب ہو, خدمت کی ہے لوگوں کی. اور گجرات کا بچہ جانتا ہے کہ جماعت اسلامی نے الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے دکھی انسانی کی خدمت کے کام کا جو بیڑا اٹھایا ہے, اس میں ضرورت مند اور نادار طالب علم ہوں, لوگوں کی بیٹیوں کے شادی کے مسائل ہوں, اور اسی طریقے سے یتیم بچوں کے معاملات ہوں. ہم نے بلا تفریق رنگ و نسل, مذہب و ملت اس سے بلند ہو کر دکھی انسانیت کی خدمت کی ہے. اور ہمارا جو ترہ امتیاز ہے کہ جماعت اسلامی کی قیادت اوپر سے لے کر نیچے تک, سراج الحق صاحب ہوں, لیاقت بلوچ صاحب ہوں, مشتاق احمد خان صاحب ہوں, یا سید عبدالرشید ہوں, یا سراج الدین خان ہوں, عنایت اللہ خان ہوں, یا گجرات کی قیادت ہو, چودھری انصر محمود ایڈوکیٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ساری قیادت کا دامن صاف ہے. پاکستان کے سارے مسائل کا سبب یہ ہے کہ جو پارٹیاں ماضی میں اقتدار میں رہیں, چاہے پیپلز پارٹی تھی, چاہے اتحادوں کی سیاست تھی, چاہے پی ٹی آئی کا اقتدار تھا, ان سارے اقتدار کے ادوار کے اندر شکاری پرانے تھے, جال نئے تھے. جماعت اسلامی اس ملک کو اس دلدل سے نکالنا چاہتی ہے, اور جماعت اسلامی پاکستان کے اندر کرپشن سے پاک, خوشحال, سرسبز پاکستان چاہتی ہے. اور ہمارا ماضی اس بات پر گواہ ہے کہ جناب سراج الحق کی نہیں, ان کی پوری ٹیم دیانتدار ہے. کراچی کا اقتدار 3 بار ہمارے پاس رہا, اور اس وقت انشاءاللہ کراچی کے انتخاب 18 ہو رہے ہیں, جو سیٹیں رہ گئی تھیں. کراچی کے اقتدار کا عمہ حافظ نعیم الرحمان کے کاندھے پہ بیٹھے گا. ہم نے وفاقی وزارتوں میں رہ کر, صوبائی وزارتوں کے اندر رہ کر, قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر رہ کر, ہر دور میں جماعت اسلامی نے لوگوں کی خدمت بھی کی, اور ان کی خدمات کا اعتراف صرف جماعت کے اندر نہیں, جماعت کے باہر لوگوں نے بھی کیا. پی ٹی آئی کی سطح میں تعداد تھی خیبر میں پچھلے عرصے میں. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے جب حکومت ختم ہو رہی تھی تو جماعت اسلامی کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے ایک بہترین اتحادی کے طور پر ہمارے ساتھ کھڑے رہے, ہماری لیگ پولنگ نہیں کی. تو جماعت اسلامی نے نئے ٹرینڈ دیے ہیں سیاست کے اندر. سر, آپ نے خود ہی ذکر کر دیا کہ آپ پی ٹی آئی کے اتحادی رہے ہیں. کیا آپ لوگوں کو کبھی اس پہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا؟ پی ٹی آئی نے, تحریک انصاف نے جو نعرہ لگایا, جو تبدیلی کے خواب دکھائے, لیکن ایک معاشرہ جو آپ کا منشور ہے اس سے ایک الگ معاشرہ اور الگ نسل کے حوالے سے ان کی تربیت بہت مختلف ہے. ان کی طرف سے, لیڈر کی طرف سے فحاشی زبان, ایک دوسرے پہ الزامات کی تعلیم, اور جو نسل ہم دیکھ رہے ہیں وہ حق دینے کے
لیے نہیں، حق چھیننے کے لیے پیدا ہو رہی ہے. آپ کے اور ان کے منشور میں بے تحاشا فرق ہے. پھر آپ ایک اتحادی کے طور پر کیسے ان کے ساتھ کام کر سکیں؟ دیکھیں، پاکستان کی پارلیمانی سیاست کے اندر بھٹو صاحب بھی اکیلے اقتدار نہیں کر سکے، نواز شریف بھی اکیلا اقتدار نہیں کر سکا، خان صاحب خود اقتدار اکیلے نہیں کر سکے. سب نے اتحاد کیے ہیں اس لیے کہ اگر واضح مینڈیٹ کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے، خیبر کے اندر اب تھے تو ہمارے پاس ایک آپشن تھا، یا نواز شریف کے ساتھ دیتے یا عمران خان کا. عمران خان نے چونکہ مدینہ کی ریاست کی بات کی تھی، عمران خان نے گھر کی دہلیز پر انصاف دینے کی بات کی تھی. عام معصوم لوگوں کی طرح آپ بھی نہیں، معصوم نہیں تھے. اگر ہم عمران خان کی اس بات کو نہ مانتے تو لوگ ہمیں دوش دیتے کہ ایک فرد اٹھا ہے جس نے تبدیلی کی بات کی ہے، جس نے گھر دینے کی بات کی ہے، جس نے نوکریاں دینے کی بات کی ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ اتحاد کیوں نہیں کیا؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے خیبر اسمبلی کی تکمیل تک ان کا ساتھ دیا. ہمارے وزراء پہلے سراج الحق صاحب وزیر خزانہ تھے، پھر عنایت اللہ خان بلدیات کے وزیر تھے. جتنے لوگ ہمارے وزارتوں کے دن ان کے ساتھ رہے، ان کا اعتراف انہوں نے بھی کیا اور لوگوں نے بھی کیا کہ جماعت اسلامی کے لوگوں نے ڈیلیور کیا ہے. اگر ہم یہ کام نہ کرتے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اسی فرد کو جس کو بار بار پاکستان کے لوگوں نے آزمایا تھا، نواز شریف کو، اس کا ساتھ دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی سرخرو ہوئی اور ہم یکسوئی کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کا اقتدار ہو، مسلم لیگ ہو اور یہ پیپلز پارٹی ہو. یہ بنیادی طور پر وہ استبل ہیں کہ جن کے گھوڑے فلور کراسنگ کرتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں. اور ہم اس بات پر بھی اطمینان ہے ہمیں کہ وہ شیخ رشید احمد جو ہر سبزی کے ساتھ پکا ہے، وہ نواز شریف کے ساتھ بھی، وہ جنرل مشرف کے ساتھ بھی، اور وہ ضیاء الحق کے ساتھ بھی تھا، اور یہ چودھری برادران بھی سب کے ساتھ رہے. اور اسی طرح سے فواد چودھری جس وقت ان کے بڑے اسپوکس مین ہیں، یہ بھی نواز اس کے ساتھ زرداری کے ساتھ بھی تھے اور مشرف کے ساتھ بھی تھے اور خان صاحب کے ساتھ بھی. سر، جس طرح سے جماعت اسلامی کی تاریخ جو ہے وہ پاکستان سے بھی زیادہ پرانی ہے، آپ لوگوں نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. ملک جس بحران کا شکار اس وقت ہے شاید اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا. مذاکرات کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. جماعت اسلامی اپنا کس طرح سے کردار ادا کر اور تمام جماعتوں کو جو اکٹھا کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے؟ ہمارے امیر جناب سراج الحق صاحب نے اس وقت ملک جو اپنی تاریخ کے مشکل اور کٹھن دور سے گزر رہا ہے، پاکستان کے قومی منظر نامے کے اندر لوگ یہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کے اندر جوتوں میں دال بٹ رہی ہے، سیاستدانوں کی زبانیں زہر اگل رہی ہیں، ان کے ایسے شعلے بلند اور ایک دوسرے کے بارے میں، حتیٰ کہ بیٹیوں تک لوگوں نے محفوظ نہیں رکھا. میں سمجھتا ہوں کہ بیٹی کافر کی بھی قابل احترام ہوتی ہے، لیکن موجودہ سیاست کے اندر خان صاحب کی پارٹی نے بھی اور جو میاں صاحب کے لوگ ہیں انہوں نے بھی ایک دوسرے کا لحاظ نہیں رکھا اور وہ بنیادی اخلاقیات کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ بھٹو صاحب کے دور میں ڈیرہ غازی خان سے جماعت اسلامی کے ممبر تھے قومی اسمبلی کے ڈاکٹر نذیر احمد، جنہیں بعد میں گولیاں مار کر ان کی پیشانی میں ان کو شہید کر دیا گیا. انہوں نے لیاقت باغ کے جلسے میں بھٹو صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے جو گلاس تھا جس کے اندر آپ کچھ پی رہے تھے، برف کے چورس ٹکڑے تیر رہے تھے اور اس نشے کے اندر آپ نے قوم کو ماں بہن کی گالی بکی. تو جماعت اسلامی کی مرکزی شورا نے ڈاکٹر نذیر کو طلب کیا کہ آپ نے مملکت کے ایک بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے فرد کے بارے میں کہا ہے کہ آپ نے گالی بکی ہے. یہ جماعت نے خود احتساب کیا. تو ڈاکٹر نذیر احمد نے بہت بھلے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ شورا میری رہنمائی کر دے کہ گالی فرمائی جاتی ہے یا گالی بکی جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جس جماعت کے اندر یہ نظام تھا کہ اس نے اپنے سیاسی مخالف کے بارے میں اس کو پسند نہیں کیا. آج سراج الحق صاحب نے، ہماری ٹیم نے اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر اب تمام جماعتوں کے ساتھ گفتگو کریں گے، گفت و شنید کے نتیجے کے اندر ان کو ایک ٹیبل پر بٹھانے کی کوشش کریں گے. اور جماعت نے ماضی کے اندر بھی ایسا کیا، اور جماعت اسلامی کا کردار ہے کہ اس کے امبریلا کے نیچے تمام مذہبی اور سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کی تاریخ کے اس مشکل مرحلے پر، کٹھن مرحلے پر، ہم پاکستانی قوم کو مزید تقسیم ہونے سے بچائیں اور وہ ادارے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جن کا جو ایک لبادہ تھا وہ اتر گیا ہے، اس سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان اداروں کی اس سے زیادہ بے توقیری نہ ہو. ججز آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح دست و گریبان نظر نہ آئیں عملاً، اور سیاستدان جو ہے وہ بھی اپنے اپنے حدود و قیود کے اندر رہیں تاکہ یہ ملک موجود ہے تو پھر ہم ہیں.
سلیمی صاحب، جس طرح سے جماعت اسلامی کا ایک واضح پیغام اور خدمت ہمیں نظر آتی ہے، ایک پرانی جماعت ہے، لیکن کیا المیہ ہے کہ جمعہ 8 دن جیسے کہتے ہیں تحریک انصاف کو بنایا گیا، حکومت میں لایا گیا اور پھر ملک کو اس مقام تک پہنچایا گیا، لیکن پھر بھی ان کے خلاف ابھی بھی اس طرح سے کارروائی نہیں کی جا رہی جس طرح جماعت اسلامی کو بیک فٹ پہ لے جانے کے لیے کی گئی ہے؟ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کون سے عناصر شامل ہیں؟ کیا عالمی سطح پر ایسا کچھ ہو رہا ہے یا اندرونی معاملات میں اس جماعت کو پروان نہیں چلنے دیا جا رہا؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ دیکھیں 1958 کے جب انتخابات ہوئے، کراچی دارالحکومت تھا، اسلام آباد بعد میں بنا، اس میں جماعت اسلامی نے 23 نشستوں پر اپنے نمائندے کھڑے کیے، سٹی گورنمنٹ تھی، میٹروپولیٹن نہیں تھا کراچی۔ 19 نشستوں پر ہمارے نمائندے کامیاب ہوئے اور پاکستان کے پہلے دارالحکومت کے اندر جماعت اسلامی بڑی پارٹی بن کے آئی۔ ہمیں اقتدار نہیں دیا گیا، حکومت نہیں بنائی گئی، مارشل لا لگایا گیا اور دارالخلافہ کراچی سے اسلام آباد منتقل ہوا۔ متحدہ مجلس عمل کے دور کے اندر ہمارے 70 کے قریب ایم این تھے، جس میں 28 ایم این اے براہ راست جماعت اسلامی کے تھے، اور اس کے بعد بھی کراچی کے اندر ہم جیتے، خیبر کے اندر ہم جیتے، پنجاب کے وہ اضلاع، عام لوگوں کا خیال ہے پنجاب میں جماعت اسلامی کو پذیرائی نہیں ملی، تو میں ایک سرے سے اگر شروع کروں تو اسلام آباد کی سیٹ میاں اسلم نے جیتی، گجر خان کی سیٹ راجہ محمد ظہیر خان 2 بار جیتے، شیخو پورہ سے چودھری نذیر احمد قومی اسمبلی کے اندر گئے، اور اسی طریقے سے باولپور سے ڈاکٹر وسیم صاحب، لاہور سے حافظ سلمان بٹ، جناب لیاقت بلوچ، فرید احمد کراچا، میاں عثمان، اسد گیلانی، یہ سارے پارلیمان کے اندر رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر بھی عالمی اسٹیبلشمنٹ۔ سر، آپ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ بڑی پرامن جماعت ہے اور آپ لوگ ہمیشہ محبت کا، انسیت کا درس دیتے ہیں، لیکن جس علاقے سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، اس کی تاریخ میں اگر جایا جائے تو یہاں پہ ہمیشہ خونی سیاست ہوئی ہے اور خاندانی دشمنی بھی بہت ہے۔ یہاں پہ رہتے ہوئے کس طرح سے آپ اپنا سروائیول دیکھ رہے ہیں اور پھر اپنے حلقے کے لوگوں کو آپ کس طرح سے سہولتیں فراہم کر سکیں گے؟ بنیادی طور پر ہمارا حلقہ بڑا پرامن حلقہ ہے، محبت کرنے والے لوگ ہیں، پی پی 29 کے، کوٹلا رب علی خان، گلیانہ اور اس طرح آگے یہ جی ٹی روڈ سے کراس کر کے جاتریا ہے، گنجا ہے، حیل اور دیڑ، یہ سارے علاقے اس کے اندر آتے ہیں۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہاں خاندانی دشمنی ضرور رہی ہے، لیکن وہ آگ بھی اب ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ میرا یہ بھی خیال ہے کہ ہم نے اپنا بچپن یہاں گزارا ہے، ایجوکیشن یہاں کی ہے ہماری، اور ہم کہیں گئے نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس حلقے کے لوگوں کی جو ضرورت ہے کہ ان کو ایسی لیڈرشپ مل جائے جو ان میں سے ہو، جو ان کا درد سمجھتی ہو، ان کے مسائل کو جانتی ہو، جس تک ان کی اپروچ آسانی کے ساتھ ہو۔ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ چاہے جس سطح کی بھی ہو، اس کو ملنا، اس تک پہنچنا، اس سے بات کرنا آسان ہے۔ میں 2-3 ہفتوں سے جو مسلسل کاغذات نامزد کے بعد عملاً فیلڈ کے اندر، ویسے تو ہم پہلے بھی فیلڈ کے اندر ہی تھے، تو جس بڑے پیمانے پر ہمیں پذیرائی ملی ہے، لوگوں نے ہمیں ویلکم کیا ہے، عزت دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب اس حلقے کے لوگ بھی حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بار بار اقتدار دیکھا ہے انہی پارٹیوں کا۔ تو جماعت اسلامی نے بھی خدمت خلق کی تاریخ بھی ہے، اور یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے سید اسد گیلانی 77 کے اندر انتخاب لڑے تھے اور انہوں نے 27,000 ووٹ لیے تھے۔ یہ وہ حلقہ ہے جس کے ساتھ متصل یہاں سے اسلم قائرہ جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر صوبائی اسمبلی کے ممبر بنے تھے۔ میں خود ڈسٹرکٹ کونسل کے اندر 2005 سے 9 تک اپوزیشن لیڈر رہا، پھر 2001 سے 4 تک میں تحصیل اسمبلی کے اندر پارلیمانی لیڈر رہا۔ تو لوگوں نے ہمیں ہر کیفیت کے اندر دیکھا ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی ایمان کے اصل سلے سے بات ہے۔ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ جو روایتی خوف ہوتے ہیں لوگوں کے، اس سے بہت آگے ہے۔ ہم حلقہ انتخاب کے لوگوں کا خوف بھی دور کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کو آپ نے آزاد فضاؤں کے اندر سانس لیتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر حل صرف جماعت اسلامی رہے گا۔ پی ٹی آئی بھی ہم نے دیکھ لی، پیپلز پارٹی کو بار بار دیکھا ہے، پھر ہم نے یہ مسلم لیگ کاف کو بھی دیکھا ہے۔ جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک ایسی جماعت ہے کہ اس کو جب جب موقع ملا، انہوں نے اپنے جو سکل ہے، جو صلاحیت ہے، اس کی بنیاد پر ڈیلیور کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں جب سراج صاحب وزیر خزانہ تھے تو یعنی انہوں نے جو سود سے فری بجٹ پیش کرنے کا اعزاز انہیں ملا تھا۔ کراچی کے اندر ہم آئے تھے، ڈیولپمنٹ کراچی کے اندر جو بجٹ تھا کراچی کا، نعمت اللہ خان، عبدالستار افغانی نے کئی گنا انہوں نے بڑھا دیا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حلقہ انتخاب کے اندر
اس وقت لوگوں کی ضرورت اور ڈیمانڈ یہ ہے کہ کوئی ایسا فرد جس کی زبان ہو، جو ان کے مسائل بیان کر سکے، جو ان کے لیے آواز بلند کر سکے اور ان کے حقوق کی بات بھی کرے اور وہ اس کے ساتھ بات کر سکتے ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کے علاوہ کسی کے پاس وہ لیڈرشپ موجود نہیں ہے کہ جو صلاحیت بھی رکھتی ہو، صالحیت بھی رکھتی ہو، اسکل بھی اس کے اندر موجود ہو، اور جب اس کو موقع جہاں جہاں ملا اس نے ڈیلیور کیا ہو۔ میرا ماضی اس بات پہ گواہ ہے، میں نے ڈسٹرکٹ کونسل کے اندر بھی، تحصیل اسمبلی کھاریاں کے اندر بھی لوگ جانتے ہیں جو میرے ساتھ رہے، ہم نے اپنے حصے کا کام کیا اور آج بھی لوگ ہمارے اس کام کو یاد کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ انتخابات آنے والے ہیں، اپنے ووٹ کا صحیح انتخاب کیجئے تاکہ آپ ایسے سیاستدان کو اپنے حلقے میں لے کر آئیں جو صرف اور صرف آپ کے لیے کام کر سکے اور اس ملک کی بہتری میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ اب تک کے لیے سیاسی ٹاکرا سے اسما نواز کو ٹیم کو دیجیے اجازت، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔